آنکھوں پر ذکر کیا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ابھی مجھ سے پہلے مولانا صاحب آئے کے پڑھ رہے تھے میرا بھی چاہا کہ چلے قرآن روز سے بھی بلائی نہ اگر آپ پڑھتے نہیں اللہ قرآن میں ارشاد کرتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی جس کسی نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے تو جو فرمان کرتا سیدنا سلامت رکھے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا اور میں حدیث پڑھتا ہوں نبیوں کی سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رہے میرے ذکر سے یہ بات یاد رہے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا نبیوں کی سرکار فرماتے ہیں سیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سیدہ سلامت رکھے ڈائرین کے بعد سلامت رکھے پاکیزہ کو سلامت رکھے سیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ جو سو رہے ان کو جگانے کے لیے حدیث مکمل پڑھنا چاہتا ہوں نبیوں کو سلام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت کہلاتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر یقیناً آپ تھکے بیٹھے چلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی محبت دیکھتے تالا ربی لما حشرتنی اعمی لالا جی بابے قیامت والے دن کچھ اندھے اپنی آنکھوں کو ٹٹولتے ہوئے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قیامت والے دن کچھ اندھے اپنی آنکھوں کو ٹٹولتے ہوئے یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جب کہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا نہیں توجہ فرمائیے دنیا میں تو میں دیکھنے والا مجھے لوگ تم قرآن نمبر پڑھیا سورہ بہا آیت نمبر 124 وقال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا فرماتے دنیا میں میں دیکھنے والا اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُکَ فَنَسِیتُکَ فرماتے دنیا میں تو نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا یہاں میں نے تیری آنکھوں کو جھٹلا دیا سیدنا سلامت رکھے دارین کے مرکہ سلامت پاک بیبیا کو سلامت اللہ کا ذکر کیا ہے 14 اور اللہ کی آیات کون ہے جہاں سے مولانا صاحب کو گفتگو چھوڑی وہی سے شروع کر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن کو چھوڑ دے اگر وہ بندہ اللہ کی بلائی نہ جیسے چپ ہے تو ساری زندگی چپ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جگہ کے ذکر علی سنانا نبیوں کے سردار کی سنت ہے نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ سروں سے کپڑا اتارو پاؤں سے جوتے اتارو اوپر سے سر جا رہے تھے نیچے سے پاؤں جا رہے تھے اندر سے دل جا رہے تھے اللہ قرآن میں چاہتا ہے کہ جاما یعز الظالم علی یدیہ یقول جلیتنی اتخذتم عن رسول سبیلا قیامت والے دن کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر اٹھے کہ کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانا ہو نہیں وہ بندہ مجلس میں اس کا ہاتھ اٹھانے کو سکتا ابھی کوئی سمجھ بتا گئے نا سبیل کیا ہے سبیل کیا ہے بتا گئے نا چلے میں پھر بتا کر دیتا ہوں قیامت والے دن کچھ بندے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر اٹھیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا تو چل کر گئے میں وضاحت کرتا ہوں چکے مار سے مجھے مدد سبیل کا ہے فرمائی بس سبیل فی کتاب اللہ ہے امیر المومنین امیر المومنین پورے قرآن
تب ہی میرے دادا سیدہ سلامت رکھے دارین کے بڑھ کا سلامت رکھے کوئی ناکر سمولا آئے بات بھی آپ کو سلامت رکھے دارین کے بڑھ آپ کو سلامت رکھے سیدہ بابا سادھے گرانے مدد سبھی لکھر کے ساتھ امیر کائنات علی نبی پار تھکے بھی تو فکرات اما ترجمہ بڑھے کر دے قیامت والے دن کچھ بندے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر اٹھیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ علی کو بھی مانا ہوگا باقی بھی آپ کو سلام سامنے گرانے مدد مانون کو مولا حفاظ علی المولا کا اعلان کرنے کے بعد رسول خدا نے علی کی بیعت صحابہ سے بڑی صحابہ سے علی کی بیعت کرنے کے بعد جاتا حسین کے پاس رسول آئے حسن حسین کے پاس حسن حسین آج بابا سمجھ کر نہیں سیدہ تمہیں سلامت ہے کچھ کرونا خیرات لے دو آج بابا سمجھ کر نہیں آج مولا سمجھ کے بیعت کرو میں نے تو بندہ بھی تک بیٹھے ہوئی سن سیدانی کی سمجھ بابو زمین حسین کے ایک لفظ کی حرف کی ذمہ داری ہے سیدانی کی شکر میں دعا لینے کی فکر کرے چلو جب حسنین سے بیعت لینے کے بعد نبیوں کا سردار حجاب توحید کے کھائنے میں آیا سیدہ کے کھائنے میں آیا سیدہ کے کھائنے میں آیا کہ شوہر سمجھ کے نہیں مولا سمجھ کے بیعت کرو میری تو میں نے جو بیٹھے جیس کی ولایت کی معافی جیس کی ولایت کی معافی حسنین کی بات نہیں ہے کسی آئے کی بات ہے بچوں کو بیٹھو سیدہ سلامت رکھے دارین کے بلکہ سلامت رکھے پوری تانگہ سمودہ ہے علی آپ کو لوگ میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے سامنے اکرانے میں میں نے حدیث پڑھ کے مقصد نور سکلین میں تیرے چکے ماں فرماتے جو بندہ ایک مرتبہ بابا جی جو بندہ ایک مرتبہ چھکے ماں فرماتے جو بندہ ایک مرتبہ خوش ہو کر جائے کہے اللہ اسے 60 سال کی نماز تہجد کا ثواب عطا کرتا سیدہ سلامت پوری تانگہ سے بولو سیدہ تمہیں آباد اشارت دارین کی ملکات پھر اور حدیث پڑھ چھٹے ایمان فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ یا علی رہے کچھ بندے شرما کے نام لے رہے یہ جتنے بھی ہاتھ ہاتھتے ہیں یہ میری گاٹ آنے میں یہ علی کی سلامی کے لٹھتے ہیں اور ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس سے ابو طالب کی تطہیر والی حویلی سے خیرات ہوتی ہے سیدہ تمہیں سلامت رکھے یہ میری بات نہیں میری بات نہیں بے شک علی بادشاہ کو سلام کرتے ہیں عزت سیدہ نے یا چھٹے امام فرماتے جو بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے لفظوں کی حرفوں زیر زبر تجوید تک کی ذمہ داری ملتی جو بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے میں امام جعفر صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن ایک طرف اس کا یا علی کہنا ایک طرف ثواب برابر ملا جائے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے سیدہ سلامت بردار حکمت کا سلام جو اسم ولی بناتا ہے وہ یا علی ہے توجہ فرما جس اسم سے پورے قرآن کا ثواب ملتا تھا وہ بادشاہ علی بجتا ہے جو بندے شرما کے نام لے رہے ہو جس کے پیر کو ساتھ والی گلی میں کوئی نہیں پوچھنا
وہ بھی اپنے پیر کی چادر لے کے بازار میں آ جاتا ہے۔ تمہارا میرا مرشد امام وہ ہے جس کا نام سورج کے ماتھے سے ہٹا دیا جائے تو وہ روشنی دینا بھول جاتا ہے۔ سیدہ تو میں سلام بلکہ دارین کے ملکہ سلام بلکہ تمہارا میرا مرشد وہ ہے جس کا نام سورج کے ماتھے سے ہٹا دیا جائے روشنی دینا بھول جائے، جس کا نام اگر جبریل کے پروں سے ہٹا دیا جائے تو طاقت پرواز بھول جاتا ہے۔ سیدہ سلام بلکہ دارین کے ملکہ سلام بلکہ ہاتھ بھولے رہے میرے ساتھ ساتھ سامنے گرامی اگر جبریل کون نوکر ہے تو جب جن کے نوکر علیہ السلام ہو وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوشش کریں خیرات میں سے جواب سے جن کے نوکر بابا جی علیہ السلام دنیا کو بڑا شوق ہے نا سٹیٹس برابر کرنے کا بڑا شوق ہے نا دنیا کو پارلیمنٹ میں بل پاس کروانے کا کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے۔ میں کہتا ہوں فضائل آل محمد کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر تیرے عقیدے کے مطابق ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھ دیا جائے تب بھی حسن حسین کا درجی جبریل ہی رہے گا۔ ان کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ لکھ دیا جائے تب بھی حسنین کی سواری رسول کے قدے ہی رہے گی۔ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھ دیا جائے جب دل زبانے میں سے پہلے سکتے میں ملی گئی، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھ دیا جائے تب بھی بدر کا فاتحہ نہیں رہے گا، اوہ کا فاتحہ نہیں رہے گا، خندق کا فاتحہ نہیں رہے گا، خیبر کا فاتحہ نہیں رہے گا۔ ان کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ لکھ دو تب بھی سلطان علی کے لیے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کے نام کے ساتھ اگر رضی اللہ لکھ دیا جائے تب بھی ستارہ ربی بنوار علی کے دروازے کے چھپا ہوا نظر آئے گا۔ یاد رکھنا ہم صحابہ کو بڑی مدد کرتے ہیں، ہم صحابہ کو بڑے احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا صحابی عرش پہ بھی چلا جائے تو محبت کا نوکر رہے گا، حسین پٹی پہ بھی بیٹھا ہو تو محبت کا بیٹا رہے گا۔ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم پورتا کسا ہارے بلبل ہائے علی پاک بیبیا کو سلام دارین کی برکات کو سلام نوکر نوکر ہوتے ہیں سردار سردار ہوتے ہیں۔ سیدہ نے بیٹھو پر میں ٹھکرا رہا یہ شیر نہ بیٹھو بچپن میں ایک شیر سے کہنے لگے حسن، بچپن میں ایک شیر سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، سیدہ سلام اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اترنے منبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا منبر تلاش کر۔ یاد رکھنا نوکر نوکر سردار سردار دو چیزیں اللہ نے بغیر جبریل کے اتارا۔ میری طالب علمانہ کہتے ہیں دو چیزیں اللہ نے بغیر جبریل کے اتارا، ایک علی کی ولایت، ایک سیدہ کا رشتہ۔ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جبریل جیسا سید الملائکہ ان کے درمیان وسیلہ بن جائے۔ کوشش کرو نا۔ پہلا دشمن ولایت علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پہلا باضابطہ مقصر، پہلا باضابطہ دشمن ولایت علی حارث بن نعمان فہد اللہ اس کے لائق ہے۔ اس نے کہا اگر علی اللہ کی طرف سے ولی ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ توجہ فرمائے اگر علی اللہ کی طرف سے ولی ہے تو مجھ پر عذاب نازل آئے۔ اسے یہ یقین تھا، اعتماد تھا کہ محمد مصطفیٰ ہے، عذاب آنا کوئی میری مفت کی بندے بندے بندے۔ کیونکہ چند سال پہلے ابو جہل نے کتاب توہین کی تھی۔ اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا یا اللہ عذاب دے، فرمایا میں کیسے عذاب دوں؟ تو ان کے درمیان موجود سیدہ سلامت تو ان کے درمیان موجود ہے، کیسے عذاب دوں؟ اسے کیا پتا تھا وہ کتاب یہ مظہر خدا
تو مجھے فرمائے مدر علی صاحب کو سب دیکھیں میرے پاس تفسیر توقع آپ کی جملہ کریں مانگنے والے نے عذاب مانگا یا نہ مجھ پر عذاب اللہ نے وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لیے ہوگا سہالہ سائل ان میں عذاب الکافرین مانگنے والے نے عذاب مانگا اللہ نے وہ عذاب بھیجا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے جو کافروں کے لیے ہوتا ہے جو کافروں کے لیے ہوتا ہے حسین کا واسطہ جو کافروں کے لیے ہوتا ہے پتہ چلا کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ لکھ دیتا ہے کافر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے سٹیکر چھپ جاتے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے بازاروں میں لکھ دیا جائے قرآن کی روح سے کافر وہ ہوتا ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے سیدہ سلامت رکھا رہے ہیں ملکہ سلامت رکھے مانگنے والے نے عذاب مانگا اللہ نے فوراً بھیجا آؤ ایک سوال کر کے سید والی سکھانے کے غیوشیہ سنت بناؤ میں نے سوال کر کے یا اللہ اس نے عذاب مانگا تمہیں فوراً بھیجا یا اللہ شیطان بھی تیرا دشمن تھا نمرود بھی تیرا دشمن تھا فرعون بھی تیرا دشمن تھا ان پر عذاب کیوں نہیں اس پہ عذاب کیوں آوازیں توحید ہے کہ وہ میرے دشمن تھے یہ علی کی ولایت کو دشمن ہے وہ میرے دشمن تھے علی کی ولایت کو دشمن ہے یاد رکھنا اپنے شیطان جیسے دشمن کو میں قیامت تک کی دولت دے سکتا ہوں مگر علی ولی کی ولایت ہے دشمن کو سیدہ سلامت دارین مکتاب کو اس جمیلے کو مکمل دینا بس دار و عبادت کا ایک قسم مکمل صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے جس کا مجھے حکم ملا وہ فکرہ پڑھنا پڑا عدداروں وہ خیمے جو عباس نے ضرور پڑھ کے لگائے گئے امت میں نماز پڑھ کے جلا دی مولا تیری معرفت میں اضافہ کرے اللہ کرے کسی کا فکر رکھا سیدہ تمہیں عبادت شاہد رکھتے دارین کو بنتا ہے ضرور جتنے سیدہ بیٹھو سیدہ تو میں معافی مانگی فکر کرنا چاہتا ہوں جتنے خیمے جلے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو عزت والا خیمہ تھا نا جو سب سے زیادہ عزت والا خیمہ لفظ میں نے کہنے پر سے پرست جو پرسہ دینے آئے ہو محمد کی بیٹی کو جو رونے کے لیے آئے ہو جو محمد کی بیٹی کو پرسہ دینے آئے ہو ہائے ضرور کرنا رونا میں رونے والی شکل بنا دینا جتنے خیمے جلے ہیں جو انہوں نے کعبے کی حیثیت رکھتا تھا وہ خیمہ علی کی بیٹیوں کا تھا سنو گے دادارو یہ وہ خیمہ تھا جس میں حسین بھی اجازت لے کے آتا تھا ماتم کرنا کا فکر سمجھ آ گئے یہ وہ خیمہ تھا جس میں شبیر بھی اجازت لے کے آتا تھا یہ وہ خیمہ تھا جس میں اکبر بھی اجازت لے کے آتا تھا یہ وہ خیمہ تھا جس میں قاسم اجازت لے کے آتا تھا بات نہیں میں لفظ کرتا ہوں سید بیٹھو مجھے بات کرنا شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی بیٹیوں کے خیمے میں کھڑا تھا عذابار اس نے تیزوں کے ساتھ علی کی بیٹیوں کو چادروں اٹھائی تیزوں کے ساتھ چادروں اٹھائی عذابار سروں پہ جیسے مارتا تھا جب چادر اٹھائی تو چادروں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اس نے ایک ہاتھ میں علی کی بیٹیوں کو چادر پکڑی ایک ہاتھ میں شبیر کا سر پکڑا وہاں آیا جہاں عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا عباس کے لاشے پہ علی کی بیٹیوں کو چادر پھیل کے کہتا ہے کہ اٹھ غازی دے اسی کے لیے کہتا تھا اے پرندوں پرواز بند کر دو اور میری آزادی آباد اجرکم اللہ اللہ کرے دنیا کے کسی کام کر اور دوبارہ کچھ کر بنا شام غریبہ سے بڑا مصائب کو نہیں تو چپ کر کے سن رہا شام غریبہ سے بڑا مصائب کو نہیں ہے تو کا عزت سے کتابی کا سبب کسی مصائب پہ علی نے نجف نہیں چھوڑا ہے 10 محرم کا علی نجف چھوڑ کے جانے لگے آدم رو پڑا نو رو پڑا علی فرما دو آدم نو ایک سارا دن تیرے بیٹے ذبح ہوتے رہے میں علی دیکھتا رہا میرا اکبر مارا گیا میں علی دیکھتا رہا میرا قاسم مارا گیا میں علی دیکھتا رہا اور آدم دیکھ اور میری عصمت والی بیٹی اور میری شرمہ والی بیٹی جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی اب غازی کی جگہ پہ اب شبیر کی جگہ پہ میری بیٹیاں پہلے لے اجرکم اللہ سکر چورا پڑا تھا علی کی بیٹی نے دور سے تھوڑا
دیکھا علی کی بیٹی کہتی گھوڑا سوار رک جا، اگر لوٹنے آ رہا ہے تو ہمارے پاس ہے سجاد بچا ہے یہ قرآن بچا ہے، یا ہمارے پاس سجاد بچا ہے یہ قرآن بچا ہے۔ تو دربار بابا جان میرے بابا جان کا کر کے علی کی بیٹی نے دیکھا گھوڑا سوار نہیں ہوا، علی کی بیٹی کہتے رک جا، تو نے جانتا میں عباس کی بہن ہوں۔ گھوڑا سوار نے پھر پوچھا بتا کس کی بہن ہے؟ کہتے عباس کی بہن ہوں۔ تو بھی مرتبہ پوچھا نا، علی کی بیٹی آستین کا پردہ بتا کے کہتی ہے بار بار غازی کا پوچھنا بتا تو غازی کا کیا لگتا ہے، بتا تو غازی کا کیا لگتا ہے۔ ہمارے رونے پہ فتوے لگانے والے، وہ ہمارے باتوں پہ پابندیاں لگانے والے، رکھو میرے سر پہ قرآن۔ جب علی کی بیٹی کو پتہ چلا نا کہ میرا بابا آ گیا ہے، علی کی بیٹی بابا کی طرف نہیں گئی، علی کی بیٹی واپس چلے ہوئے خیمہ میں آئی ہے، ایک مستور کا گدا ہلا کے کہتے کسی کے پاس کوئی چادر ہے تو دو، کسی کے پاس کوئی چلی ہوئی چادر ہے تو دو، کربلا میں میرا بابا آ گیا ہے، کربلا میں میرا عشق والا بابا آ گیا ہے۔ وہ ہمارے رونے پہ فتوے لگانے والے بلی ہے چادر، بلی ہے چادر، خاک شفا کا پردہ بنایا، خاک شفا کا پردہ بنایا، چھوٹے سر بچائے، خاک شفا کا پردہ بنایا۔ علی کی سواری کے ساتھ مسکراہٹ جگہ ہوئی، ایک فکرہ بزرگوں کو پڑھنا چاہتا بھائی سمجھا میرے بابا جان پڑھ کرتے کہ ساری مسکراہٹ جگہ ہوئی، جو شرفاء ہوتے ہیں جو سپیداری والے بیٹھے ہمیشہ شریفوں کو بہو بیٹیوں سے زیادہ پیاری ہوتے ہیں۔ علی جیسے امام نے اصغر کی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا، علی کی روح کانپ گئی ہے، الگ میں سمجھا سکوں کیونکہ رباب کے سر پہ چادر نہیں تھی، جناب رباب کی آوازیں میری خیر ہے، اللہ کرے زینب کے کانے کا دین بچ جائے، اور میرا صدر حاضر ہے، اور میرا اکبر حاضر ہے، اور ہمارا بزرگ کربلا علی فرماتے سارے ملے ہو میری سکینہ کہاں ہے، میرے حسین کے سینے پہ سوال والی سکینہ کہاں، کبور بیٹھ کے رو رہی ہے، کہتے میں باپ بیٹی سے ناراض ہوں۔ سکینہ کے پاس پہنچے کہتے سکینہ مجھ سے ناراض ہے، سکینہ کہتی آپ جیسی شخصیت سے کون ناراض ہو سکتا ہے، میں نے کچھ شکوہ کرنا ہے، بابا مجھے آج پتہ چلا ہے زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، زینب امیر کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں۔ سکینہ کیسے محسوس کیا؟ سکینہ رو کے کہتی ہے اپنی بیٹی کے ایک بہرے کی آواز برداشت نہیں کر سکا، قدر چھوڑ کے آ گیا، میں 10 محرم دیدہ کربلا پہ کھڑے ہو گئے، بار بار کہتی تھی وہ نبیوں کا مشتق کشا